اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو سپریم کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا۔ عدالت نے برطرفی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس صدیقی کو ریٹائرڈ تصور کیا جائے۔ بالکل، پینشن سمیت تمام مراد کے اہل ہوں گے۔ فیصلے کے مطابق جسٹس صدیقی نے فیض حمید پر سنگین الزامات لگائے تھے۔ فیض حمید نے اپنے جواب میں الزامات کی تردید کی۔ کونسل کی ذمہ داری تھی وہ حقائق کی انکوائری کرے۔ بڑی عدالت سے بڑا فیصلہ آ گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی ختم کر دی گئی۔ عدالت نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارش اور ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کی درخواستیں آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت قابل سماعت تھیں۔ بدقسمتی سے سپریم کورٹ کے فیصلے میں تاخیر سے درخواست گزار ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ گئے۔ اب انہیں بطور جج بحال نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ریٹائرڈ جج تصور کیا جائے۔ جسٹس شوکت صدیقی ریٹائرڈ جج کی تمام مراد اور پینشن کے اہل ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس صدیقی نے بلا شبہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر سنگین الزامات لگائے تھے۔ جسٹس صدیقی نے الزام لگایا تھا فیض حمید اور دیگر نواز شریف اور مریم نواز کیسز کا مخصوص فیصلہ چاہتے تھے۔ جسٹس صدیقی نے الزامات اس وقت کے چیف جسٹس ہائی کورٹ پر بھی لگائے، جنہوں نے خط لکھ کر الزامات کی تردید کی۔ کونسل خود کیسے تعین کر سکتی ہے چیف جسٹس کے جونیئر جج غلط کہہ رہے تھے۔ فیض حمید اور دیگر نے بھی اپنے جواب میں الزامات کی تردید کی۔ متضاد بیانات پر کونسل کی ذمہ داری تھی حقائق کی انکوائری کرے، مگر کونسل نے جسٹس صدیقی کے اپنے الفاظ اور ان کے جواب کے مندرجات کو کوئی حیثیت نہیں دی۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ مس کنڈکٹ پر جج کو شفاف ٹرائل کا موقع دے کر ہی برطرف کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس صدیقی کو اپنے الزامات ثابت کرنے کا موقع دیا گیا، نہ ان لوگوں کے روبرو کیا گیا جن پر الزامات تھے۔ محض الزامات عائد کرنے پر برطرف کیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے خود فرض کر لیا جسٹس صدیقی جھوٹے تھے۔ کونسل کے فیصلے کو منصفانہ کہنا مشکل ہوگا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے 23 جنوری کو شوکت عزیز صدیقی کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ قانونی ماہرین نے سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو سپریم کورٹ سے ریلیف کو عدالتی تاریخ کا بڑا فیصلہ قرار دے دیا۔ سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے بعد اتنا بولڈ فیصلہ آنا واقعی ڈیفائننگ موومنٹ ہے۔ عرفان قادر نے کہا کہ پہلے فیصلے میں انصاف کے اصولوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے درست فیصلہ کیا ہے۔ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ آئین میں گو کے لکھا ہوا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگز چیلنج نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود یہ اتنا بڑا بولڈ ورڈکٹ دینا جو ہے دس از اے ڈیفائننگ مومنٹ۔ پہلی دفعہ ایسا سلسلہ ہوا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے، ایک تو وہ تھا کہ ریٹائر ہو جائیں تو سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر فیصلہ نہیں کرتی۔ یہ فیصلہ بالکل درست ہے، کیونکہ اس پہ وہ جو نیچرل جسٹس کے جو پرنسپلز ہیں ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا تھا، اور یہ بڑی تیزی سے یہ ساری پروسیڈنگز ہوئی تھیں۔ اگر ایک جج نے کوئی بات کی تھی تو اس کو اس حد تک لے جانا کہ اس کو مس کنڈکٹ قرار دے دینا اور اس پہ انکوائری کا بھی نہ ہونا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی اچھا مثال نہیں قائم ہوئی جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ صحیح طور پہ انہوں نے آج کالعدم قرار دیا۔ اس وقت کی سب سے بڑی خبر، سپریم کورٹ آف پاکستان سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ شوکت عزیز صدیقی کی جو اپیل تھی اس کو منظور کر لیا ہے اور ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن دونوں کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ آئین میں گو کے لکھا ہوا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ چیلنج نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود یہ اتنا بڑا بولڈ ورڈکٹ دینا جو ہے دس از اے ڈیفائننگ مومنٹ۔ بالکل درست ہے، کیونکہ اس کے وہ جو نیچرل جسٹس کے جو پرنسپلز ہیں ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا تھا۔ ہر خبر سب سے پہلے صرف سما پر۔